ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ السلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بزرگان محترم، معزز سامعین، گزشتہ جمعے کو بھی انہی آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی اور ضمناً کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. ان دو آیتوں میں اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہی سب کچھ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. پہلا گروہ جو دنیا میں بھی طریقے سے مست ہے، گویا کہ اس نے دنیا کو اپنا خدا مان لیا ہے اور وہ آخرت سے دور، قرآن سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، رسول اللہ سے دور ہے، وہ جہنمی ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس دنیا میں رہے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اتنا غافل نہیں ہے کہ اس کے دل سے خدا کا تصور نکل جائے. آخرت اس کے ذہن ہے، اس کا تعلق قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول سے ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے، وہ جنتی ہے. فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو آدمی ارادہ کرتا عاجلہ کا، اور پہلے آپ سے بتلایا عاجلہ عجلت سے بنا، عجلت کے معنی جلدی. عاجلہ اس دنیا کا ایک نام ہے. یہاں ہر کام جو ہے اس کا نتیجہ سامنے فوری طور پر آتا ہے. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ ہی کا ارادہ کرتا ہے اور اسی سے محبت ہے، عجلنا لہ، تو ہم اس کو جلدی سے اس کی تمنا، اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم جتنا چاہیں اتنا دے دیتے ہیں. اس کی کوششوں کے اعتبار سے، اس کی تمناؤں کے اعتبار سے، اس کی محنت کے اعتبار سے جتنا ہم دینا چاہیں دے دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ جتنا اس نے چاہا ہے اتنا مل جائے. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیا ہے. یصلاھا، اس جہنم میں جلے گا، مذموماً، ذلیل ہو کر کے، مدحوراً، دھتکارا ہوا، رحمت خداوندی سے دور کیا ہوا. یہ بہت بری سزا ہوگی. سزائیں دو قسم کی ہیں، عذاب دو قسم کا ہے. سزا اور عذاب ایک تو دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور ایک ہے آخرت میں. دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے، جیسے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماریاں آ گئیں، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا. دیکھا نہیں حیدرآباد میں ایسا سیلاب آیا ہوا ہے جیسے طوفان نوح، سڑک پر کشتیاں چل رہی ہیں. ایسے ہی کوئی مصیبتیں جو دنیا میں بڑی بڑی آتی رہتی ہیں، یہ بھی عذاب ہے. لیکن یہ آخری عذاب نہیں ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا عذاب ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اور ہم ان کو ضرور چکھائیں گے معمولی عذاب جو بہت ہی قریب آنے والا ہے اس دنیا کا عذاب، دون العذاب الاکبر جو بڑے عذاب سے ذرا کم، اس سے کم ہوگا، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ مطلب یہ ہم دنیا میں جو تمہارے اوپر عذاب لاتے ہیں، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، مصیبت ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، کبھی بارش زیادہ ہے، کبھی بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی سونامی، جو کچھ بھی ہے، یہ عذاب جو ہے یہ اصل میں ہم اس لیے دیتے لعلہم یرجعون، یہ امید کی جاتی یہ لوگ رجوع کریں گے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ چوکنا کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے عذاب آتا ہے، تو یہ عذاب اگر آدمی چوکنا ہو جائے تو رحمت بھی بن جاتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہے، قرآن اس عذاب سے بھرا ہوا پڑا ہے۔ ان آیتوں کو آپ خالی ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو جہنم کے عذاب کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف کا ترجمہ لے لیجئے اور روزانہ چاہے آپ پاؤ پارا پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کیجئے، بس دیکھیے کہ دل آپ کا بالکل موم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بیٹھ جائے گا، آخرت کی فکر ہو جائے گی۔ کم از کم آپ ترجمہ قرآن شریف پڑھیں، اتنا تو کر لیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دیں، وہ علماء سے معلوم کر لیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ترجمے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب قرآن حکیم ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب آپ ترجمہ پڑھیں گے سوچیں لباس ہونے کیا مطلب ہے؟ کیا عورتیں پہنی جاتی ہیں؟ یہ مردوں کو عورتیں پہن لیتی ہیں، عورتیں مردوں کو عورتیں مردوں کو پہن لیتی ہیں، مرد عورتوں کو پہن لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایسے مقامات بہت سے ملیں گے قرآن میں، اور ایسے مقامات بہت سے ملیں گے، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کسی شک میں مت پڑیے، علماء سے رجوع کر لیجئے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اب تو اس زمانے میں لوگ سوالات بھی نہیں کرتے ہیں۔ سوالات کیوں نہیں کرتے؟ جہل کی وجہ سے، یعنی اتنی دینی اعتبار سے جہالت غالب ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی دینی شرعی سوال ہی نہیں آتا۔ سوال آتا ہے کچھ پہلے سے معلومات ہو تو آدمی سوال پیدا ہوگا، اور پہلے سے کوئی معلومات نہیں، دلچسپی نہیں دینی امور سے، تو ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ سوال کہاں سے آئے گا؟ بھائی طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے، اور جو طالب علم نہیں ہے، اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوال نہیں آتا، وہ تو جاہل مطلق ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس آدمی کو جو میرے وعیدات سے اور میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھا کیجئے، تو اس کے بعد جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن جہاں ترجمہ پڑھا آپ نے اور سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کسی شک میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے میری عقل کی کمی ہے۔ بہت سے بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، اسی پر قیاس کیجیے، روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، کوئی انگریزی پڑھتا ہے، کوئی کنڑا پڑھتا ہے، کوئی اردو پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں، کیا اخبارات کی 100% باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ خود میری سمجھ میں نہیں آتی، اصطلاحات رہتی ہیں شارٹ فارم، اب مختصر الفاظ رہتے ہیں، حکومت نے بہت سارے اداروں کے نام رکھ دیے ہیں، اس کا مختصر لفظ ہوتا ہے، اس کی جب تک وضاحت نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ جو اخبار لکھتے ہیں یہ بھی سمجھتے نہیں ہیں، نقل کر دیتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب تو لکھ دیتے بھائی اس کا کیا مطلب ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ اور کون سا شعبہ اس سے مراد ہے، کون سی ڈگری مراد ہے، کچھ نہیں بتاتے۔ تو اخبارات بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن 100% نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی زبان ہے، انسانوں کی زبان ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ترجمے سے کیسے سمجھ لیں گے؟ ترجمے سے پوری طریقے سمجھ میں تو آئے گا، لیکن پوری طریقے سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ کیا کپڑا جو ہم پہن لیتے ہیں، کرتا پائجامہ ہے، شیروانی ہے، شرٹ ہے، قمیص ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس آدمی پہنتا ہے اس کا جسم ڈھک جاتا ہے،
اور ایک طرح کی جسم کو خوبصورت. ننگا آدمی اچھا نہیں لگتا, کپڑا پہن کر انسان جچتا ہے. ویسے زندگی میں رونق آتی ہے نکاح کر لینے سے, بیوی کے ہونے سے. لباس پردہ ڈال دیتا ہے. ایسے ہی بیوی شوہر کے لیے پردہ بن جاتی ہے, شوہر بیوی کے لیے پردہ بن جاتا ہے. لباس سے آدمی گرمی سردی سے بچتا ہے. ایسے آدمی بیوی کی وجہ سے اور بیوی شوہر کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. لباس انسان کے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی بتانا مقصد یہ ہے کہ بیوی شوہر کے بہت قریب ہے, شوہر بیوی کے بہت قریب ہے, ان میں محبت اور مودت خوب ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں بیان کرنا مقصود ہے. اس کو بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, تمہارے عیب کو چھپاتی ہیں, تم کو فائدہ پہنچاتی ہیں, تمہارے جسم تمہارے لیے رونق کا باعث ہیں, تمہارے لیے اور بہت ساری فوائد اس سے پہنچتے رہتے ہیں. یہ ہے مطلب لباس کا. ایسے ہی یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیا جاتا ہے کافروں کو, غیر مسلمین کو. بہت سی تنظیمیں ہیں ہر ایک قرآن کا ترجمہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے قرآن ترجمہ دے دیجیے آپ, لیکن قرآن کے ترجمے سے ان کو شبہ پیدا ہونے لگتا ہے. ہندوؤں کو یا کسی کو بھی قرآن شریف کا آپ ترجمہ دیں گے نا, خوبصورت سا قرآن شریف ہے, جلد بڑی اچھی ہے, کاغذ بڑا اچھا, چھپائی بڑی اچھی ہے, لے جا کر کے آپ نے دے دیا. اب وہ پڑھتا ہے تو اسے شبہ ہوتا تھا قرآن نے یہ کہا ان کافروں کو پکڑو, انہیں مارو, انہیں گرفتار کرو. ایسی بھی آیتیں قرآن میں ہے, پکڑو مارو انہیں گرفتار کرو, اس مضمون کی آیتیں بھی قرآن کی. اب اسے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اسلام نے کافروں کو مارنے کے لیے, ستانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے کہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ قریب آتا, اسلام قبول کر لیتا اور اسلام سے دور ہو جاتا ہے, بدگمانی پیدا ہو جاتی, دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. کیوں غلط فہمی ہوئی ترجمے سے. مطلب اگر اس کو سمجھایا جاتا یا وہ سمجھنا چاہتا, مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے ماحول کو سامنے رکھیے جس زمانے میں کفار مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے, لوٹتے تھے, مارتے تھے, یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کر کے جو نسلیں مکہ معظمہ میں کئی ہزار سال سے موجود تھیں, قریش خاندان تقریباً جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ مکے میں تقریباً 3000 سال سے موجود تھے, ان کو گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا. تو کیا کہا جائے گا, بھئی تم بھی بدلا لو. تو معقول بات ہے کہ نہیں بات ہے. تو وہ پس منظر اور وہ جو ہے بیک گراؤنڈ اگر ذہن میں ہوگا کہ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے انہیں پکڑو, انہیں مارو, وہ ان کے لیے جنہوں نے ہمیں بھی مارا ہے, ہمیں پکڑا ہے, ہمیں گرفتار کیا, ہمیں ستایا, ہمیں لوٹا, ہمیں جلایا, ہمیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے, ان کے لیے وہ آیت ہے. تمام کافروں کے لیے بولیے, بس بات سمجھ میں آ گئی. یہ نہیں کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ کرو. تو غلط فہمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے, ترجمے قرآن پڑھ لیا, کسی نے مادہ مطلب سمجھایا نہیں, غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ بھی کسی سے سمجھنا چاہتا. تو ہم تو چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملے, وہ گمراہی مبتلا ہو جاتا ہے, اسے قرآن سے نفرت ہو جاتی ہے نعوذ باللہ, اور دین اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کو پڑھیے, ترجمہ بھی پڑھیے, لیکن جہاں سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے میری عقل کا فتور ہے, کمی ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میں کوئی عقل کل نہیں ہوں. آج کل لوگوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی, اپنے آپ کو ہر آدمی عقل کل سمجھتا, سب کچھ مجھے معلوم, حالانکہ کچھ نہیں معلوم رہتا. سب کچھ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ سب کچھ تو اللہ کو معلوم ہے. ہر آدمی کو سب کچھ کیسے معلوم ہو جائے گا بھائی؟ ایک ڈاکٹر جس کا موضوع ہی جسم انسانی ہے, ایک ڈاکٹر جس کا موضوع یعنی جس چیز سے بحث کرتا انسان کا جسم ہے, موضوع ہی جسم انسانی ہے, 5 سال تک پڑھتا ہے, ٹریننگ کرتا ہے, پھر بھی پوری بات سمجھ نہیں پاتا ہے. وہ کان کا ڈاکٹر, وہ ناک کا ڈاکٹر, وہ دل کا ڈاکٹر, وہ جگر کا ڈاکٹر, وہ پھیپھڑے کا ڈاکٹر, یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ حالانکہ تم نے وہ علم پڑھا ہے, اس لیے الگ الگ ہو گئے کہ وہی شخص سارے علوم کو حاصل نہیں کر سکتا. یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے ہی کوئی عقل کل نہیں ہوتا, ساری باتیں اس کو معلوم ہو جائیں. کیسے معلوم ہو جائیں گی؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے ساری باتیں. علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے. کچھ نہ کچھ باتیں آدمی کو معلوم ہوتی ہیں. جب نیوٹن جو ایک
سائنسداں گزرا مشہور، جب وہ مرنے لگا تو اس کے شاگردوں نے اس کو بڑی تسلی دیا. کہا کیا تسلی دیتے ہو؟ ہمارا علم جو ہے جیسے سمندر کنارے ریت کے بالو کے ذرات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذرے کے برابر ہی ہمارا علم ہے. ابھی علم تو بہت بڑی چیز ہے. ہم نے کیا کمال پیدا کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی سائنسداں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اس لیے سمجھا کیجیے کہ میں بڑا قابل آدمی، مجھے سب کچھ معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم. استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، گرمی میں کیسے کیا جاتا ہے، سردی میں کیسے کیا جاتا ہے، وہ بھی طریقہ بتایا فقہا نے کہ گرمی میں استنجا اگر ڈھیلے سے کرنا ہے، پانی سے نہیں، اگر ڈھیلے سے کرنا ہے تو گرمی میں کیسے کیا جائے گا اور سردی میں کیسے کیا جائے گا، اس کی تفصیلات موجود ہیں فقہ کتابوں میں. اس لیے قرآن تو پڑھیے، ترجمہ پڑھا کیجیے روزانہ تھوڑا سا، چاہے سارے گھر والے مل کر کے پڑھیں. اور میں تو جماعت کے احباب سے کہوں گا خالی فضائل اعمال سے ہی مت چمٹے رہو. زندگی بھر اسی کو پڑھتے رہو کہ دوسری کتاب نہیں پڑھو گے. اصل کتاب ہدایت تو قرآن ہے. روزانہ جیسے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے ویسے ہی روزانہ 10 منٹ اس کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو. کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہوگا. پھر دیکھو علم کتنا بڑھے گا، ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کتنی معلومات ہوں گی. لیکن نہیں، بس ایک کتاب کو چمٹ گئے اور جناب 50 سال سے اسی کو پڑھ رہے ہیں، 60 سال سے اسی کو پڑھ رہے ہیں، 70 سال کی عمر ہو گئی اور فضائل اعمال ہی پڑھ رہے ہیں. بھائی کچھ اور بھی اضافہ کرو، نہیں کرو گے. اس میں تو 6 ہی باتیں ہیں اور وہ 6 باتیں پوری تھوڑی ہیں. جتنی حدیثیں خالی اتنی حدیثیں تھوڑی ہیں نماز کی فضیلت پر، اتنی حدیثیں تھوڑی ہیں روزے کی فضیلت بھی ہے. اور بھی کچھ تفصیلات ہیں. لالا یہ سمجھ لینا کہ لوح محفوظ مجھے مل گیا ہے اور میں فضائل اعمال پڑھتا ہوں، دنیا کا بہت بڑا علامہ بن گیا، اسلام کا داعی بن گیا، سوائے حماقت کے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا کیجیے. کوئی تفسیر آسان سی، بہت آسان تفسیر معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تھوڑا سا پڑھ لیا، 1 صفحہ 2 صفحہ، تو دیکھیے کتنا علم آئے گا، کتنا ایمان میں تازگی اور تازگی نہیں پختگی پیدا ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی، میں ترجمے کے یا تفسیر کی عادت ڈالیے، تھوڑا سا پڑھ لیا کیجیے. کہیں اشکال پیش آ جائے تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بارے میں یہ تصور کر لینا چاہیے کہ میں جاہل مطلق ہوں، مجھے اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آیا ہے، میں کسی عالم سے پوچھوں گا. علماء سے رجوع کیا کیجیے. علماء سے رجوع کرنے کا زمانہ یعنی بالکل کوئی مسئلہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں سوائے طلاق کے. طلاق کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. بس وراثت کے نہیں پوچھیں گے، نکاح کے نہیں پوچھیں گے، بے شمار مسائل ہیں، لاکھوں مسائل ہیں، ان کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن عوام کا یہ حال ہے، دین سے دوری اتنی ہے کسی مسئلے کو پوچھتے ہی نہیں ہے. اور نہ پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ جہالت زیادہ ہے، ذہن کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہی نہیں تو پوچھیں کیا. وہ تو پہلے سے کچھ مطالعہ کر رکھا ہو، کچھ پڑھ رکھا ہو، کچھ معلومات کیا ہو تو اشکال پیدا ہوگا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے تو کہاں سے پوچھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے آگے نکل گئی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ دنیا میں جو ڈوبے رہتے ہیں کفار اور مشرکین، یہ ایسے مسلمان جو آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں اور یوں کہہ لیجئے کفر کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں، تو طرح طرح کا عذاب آتا ہے. یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک عذاب ہے. اس کو فرمایا ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنا، یہ قریب والا دنیا والا عذاب چکھا رہے ہیں. کرونا میں پھنسے ہوئے لوگ، ساری دنیا عاجز ہو گئی. اگر کرونا بیماری کوئی حقیقت ہے تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا پر عذاب آیا ہوا ہے. دوا بھی میسر نہیں آ رہی ہے، علاج ہی نہیں کر پا رہے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور بڑا عذاب جو جہنم کا وہ اس سے کم ہے. اور ہم یہ چھوٹا چھوٹا عذاب کیوں بھیجتے ہیں؟ سمجھیے، چھوٹا چھوٹا عذاب کیوں بھیجتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. امید کی جاتی یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، اس لیے ہم عذاب بھیجتے رہتے ہیں. کیا پتا زید کو جو بیماریوں مبتلا کر دیا گیا عذابی ہو، لیکن زید توبہ نہیں کرتا. کیا پتا زید کا جو کاروبار ٹھیک سے چل ہی نہیں رہا، ہو سکتا عذاب ہو، لیکن زید توبہ نہیں کرتا. کیا پتا کہ زید کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے لیکن زید توبہ نہیں کرتا.
تو عذابوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لہذا کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، آزاری ہو، وبائیں ہو، بلائیں ہو، مصیبتیں ہو، طوفان ہو، زلزلہ، کچھ بھی ہو، فوراً توبہ کرنا چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، رومال سے پوچھا ہوا ہوں. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. غلطیاں بہت ہوتی ہیں. کبھی دل گناہ کرتا ہے، کبھی دل گناہ کرتا ہے چپکے. کبھی آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کبھی ناک گناہ کرتی ہے، کبھی زبان گناہ کرتی ہے، کبھی ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں، کبھی دماغ گناہ کرتا ہے. یہ سب گناہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے اور بڑے. اس لیے کسی کو اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت ہی پاک اور پوتر ہوں، بلکہ سوچنا چاہیے میں گنہگار ہوں. رجوع اللہ ہونا چاہیے. رجوع اللہ مطلب یہ کہ آدمی کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی شریعت کی پیروی پابندی کرنی چاہیے. تو فرمایا وہ لوگ جو دنیا پوری طریقے سے غرق ہیں، دنیا ان کا مقصد ہے، ہم ان کو کچھ دے دیتے ہیں. کسی کو کروڑپتی بنا دیا، کسی دنیا پرست کو، کافر کو، کسی کو لکھپتی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. ایسے ہی مسلمانوں کو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. یہ تو تماشا ہوتا رہتا ہے دنیا میں، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو فرمایا ایسے دنیا پرست جن کے نظر میں دنیا کے سوا آخرت نہیں ہے، ایسے دنیا پرستوں کے بارے فرمایا یصلاھا جہنم، یہ جہنم میں جلے گا. اور قرآن افسانے کی کتاب نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے قانون نہیں ہے، یہ تو اٹل فیصلے ہیں. یہ اٹل فیصلے ہیں، جیسا کہہ دیا ہو کر رہے گا. اس لیے کئی جگہ قرآن نے فرمایا مفعولا وعدا مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے جو کیا ہوا ہے، جو کیا ہوا ہے، جو کیا ہوا ہے، یعنی ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. اصلاحا مذمومم، ذلیل ہوگا، مدحورا، نعمت خداوندی سے دور ہوگا اور ڈھکیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. ڈھکیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ فرمایا گیا ہے. اور دنیا پرست کے بارے میں جو دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں اس کے بارے میں سرکار نے مقام فرمایا تئیس عبد الدینار، تئیس عبد الدرہم، تئیس عبد الخمیسہ، تئیس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تئیس وانتکث واذا شیک فلن تقش، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا درہم و دینار کا غلام، درہم و دینار کی بندگی کرنے والا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. دینار ہوتا تھا سونے کا، دینار اور درہم ہوتا تھا چاندی کا. تو فرمایا درہم و دینار سونے چاندی کے سکے اور اس مال و دولت میں لگ کر کے ایسا لگا ہوا گویا کہ یہ بندہ ہے اور اس کا روپیہ پیسہ معبود ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، چھوڑ کر تو چلے جائیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. بہت سارے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور میں زکوٰۃ کے بارے میں بولتا رہتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے تھوڑے دیتے ہیں، میں تو کسی کی زکوٰۃ نہیں کھاتا، میں تو کسی کی زکوٰۃ نہیں کھاتا ہوں. زکوٰۃ دیجیے آپ جو اس کے مستحق ہیں. تو بھی کیا ہے، ایسا ڈوبا ہوا ہے، اتنا تعلق اور محبت ہے روپے پیسے سے، گویا اس کا روپیہ پیسہ خدا ہے اور یہ اس کا بندہ بنا ہوا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سرکار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. خواہشات کو معبود بنانے والے بہت سارے مسلمان ہیں، کافروں کی چھوڑ دیجئے. خواہشات کو معبود بنانے والے یعنی جیسے معبود کی اللہ تعالیٰ کی ہر مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، ویسے ہی یہ دنیا اپنی خواہشات میں ایسا لگا رہتا ہے گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ اس کا بندہ ہے، اس کی پوجا کرتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا تئیس عبد الدینار، تئیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ برباد ہو جائے. یہ حضور کی بد دعا ہے، بربادی ہوگا، بربادی ہوگا. دنیا میں برباد ہو جائے گا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا. سرکار کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. تئیس عبد الدینار، دینار والا، دینار کا بندہ، اس کی پوجا کرنے والا، دیناروں کی درہموں کی پوجا کرنے والا ہلاک ہوا. تئیس عبد الخمیسہ، تئیس عبد الخمیلہ، الخمیسہ الخمیلہ
عرب میں ایک مشہور قسم کے کپڑے اچھے والے ہوتے تھے، بہت ہی ڈیزائن دار، ان کپڑوں کا نام ہے، آپ سمجھ لیجئے خدا سے ایک طور پہ نہیں شاندار کپڑے۔ بعض لوگوں کو کپڑوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ہر وقت اسی کو سنوارنے میں اور قیمتی سے قیمتی خریدنے میں لگے رہتے ہیں، عورتوں میں بیماری بہت ہوتی ہے، بھئی آدمی 1000 کے پہن لے، 1500 کے پہن لے، 2000 کے پہن لے، 2500 کے پہن لے، یا یہ کیا مطلب بھئی ایک عورت 25000 کا جوڑا پہن رہی ہے، 50000 کا جوڑا پہن رہی ہے، 1 لاکھ کا جوڑا پہن رہی ہے، یہ پیسے کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی غلامی کر لیا ہے، پیسوں سے اتنی دلچسپی اور قرب ہے، گویا کہ کپڑوں سے اتنی دلچسپی ہے، اتنا تعلق اور محبت ہے، گویا کہ اس کے کپڑے اس کے معبود ہیں، یہ عورت اس کی پجاری ہے۔ بہت سخت بات ہے، آزاد مت سمجھ لیجئے، گردن خدا کے ہاتھ میں سب کی، سمجھے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تم کسی کے تابع نہیں تھے، پھنسے ہو کہ نہیں، اب جان نکل رہی ہے، اب کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تابع رہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع رہ کر کے مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو تئیس عبد الخمیسہ، تئیس عبد الخمیلہ، خمیسہ اور خمیلہ جو اعلیٰ درجے کے کپڑے ہوتے تھے اس زمانے میں عرب میں، ڈیزائن دار، فرمایا اس کا پجاری بھی ہلاک ہو جائے۔ خاص کر یہ جملے جو عورتوں پر فٹ آتے ہیں، آزاد سمجھ لیا، جو چاہے کر رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ پیسے تمہارے ہیں، یہ تو اللہ کے ہیں، آپ اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اس نعمت کو برباد کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے دنیا کی اور نعمتیں اس میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، اس میں بھی فضول خرچی جائز نہیں، شان مت دکھلائیے۔ تئیس عبد الخمیسہ، تئیس عبد الخمیلہ، ان عوتیہ اور دنیا سے محبت، درہم، دینار، روپے، پیسے، کپڑے، سواری، گھر، ان چیزوں سے اتنا عشق ہے، اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اس کی تمنا کے مطابق دنیا کی نعمتیں نہیں ملتی بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے سرکار نے پھر فرمایا تئیس وانتکس وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تُقِشَ، فرمایا برباد ہو جائے، اوندھے منہ گر جائے، ایسا دنیا پرست جو آخرت سے غافل ہے، اوندھے منہ گر جائے، برباد ہو جائے، اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی لگ جائے تو کوئی نکالنے والا بھی نہ ملے اس کو۔ کیا سمجھے؟ مطلب تھوڑی بہت بھی مصیبت آ جائے تو کوئی مصیبت کو ٹالنے والا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ملے، یہ مصیبتوں میں گرفتاری ہوتا چلا جائے، یہ بد دعا ہے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنیا پرستوں کے لیے جنہوں نے دنیا کو، دنیا کی نعمتوں کو بڑا خدا بنا لیا ہے، خود اس کے بندے اور پجاری بن گئے۔ ایک مقام پہ ارشاد ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سرکار سے فرمایا گیا کہہ دیجیے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اگر تمہارے باپ دادا، آباؤکم و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی بند، و عشیرتکم تمہارے خاندان والے، برادری والے، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو خوب تم محنت سے جمع کرتے رہتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ کاروبار جس کا ہمیشہ تمہیں گھاٹا ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، بیوپار نہیں ہو رہا، بیوپار نہیں ہو رہا، کہیں ایسا نہ ہو گاہک نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو گاہک نہ آئے، وہ تجارت تخشون کسادها وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تم کو ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور یہ شاندار بلڈنگیں اور گھر جو تم کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، تو یہ رشتہ دار، یہ خاندان والے، یہ باپ دادا، یہ بھائی بند، یہ رشتہ دار، یہ بلڈنگیں، یہ مکانات، یہ سواریاں، یہ کاریں، یہ تمام چیزیں اگر جو ہیں اللہ اس کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تم کو پسندیدہ ہیں، فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ تمہارے بارے میں کر دے۔ ایک بات اور آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب تو بڑی مصیبت کی بات ہے، ہم گھر بھی نہ بنائیں اور جناب ہم گاڑی بچی نہ خریدیں اور جناب ہم کسی سے محبت بھی نہ کریں، پیار بھی نہ کریں،
یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. ایک لفظ نے آپ کے تمام اشکالات کا جواب دے دیا. احب الیکم، مطلب یہ ہے کہ آدمی، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آدمی کو محبت تو ہوگی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتے دار سے، اپنی گاڑیوں سے، اپنے مکانات سے، اپنے باغات سے، اپنے کھیتوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماسک سے اور اپنے رومال سے محبت آدمی کو ہوتی ہے. گناہ اس میں کوئی پھینکتا نہیں ہے. محبت سے منع نہیں کیا گیا ہے. کان کھول کر سن لیجئے، غلط فہمی میں نہ رہیے گا. محبت کرنے سے یا کسی چیز کی چاہت سے منع نہیں کیا گیا ہے. فرمایا احبا، ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کے محبت سے بڑھ کر کے ہے، تب تم پر عذاب آئے گا. تم ان چیزوں کی محبت میں خدا کے قانون کو توڑتے ہو، تم ان چیزوں کی محبت میں خدا سے دور ہو جاتے ہو، تم ان چیزوں کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہو، تم ان چیزوں کی محبت میں شریعت سے دور ہو جاتے ہو. اگر ایسا ہے تب یہ ساری چیزیں تمہارے لیے وبال ہیں، تم پر خدا کا عذاب آئے گا. اور محبت تو ہے لیکن اللہ کی محبت غالب ہے، رسول اللہ کی محبت غالب ہے، دین کی محبت غالب ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت غالب ہے. تب دنیا کے مال سے کوئی نقصان آپ کو پہنچ نہیں سکتا، نہ آپ پر عذاب آئے گا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو خامخواہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کا ارادہ کرو تو ہدایت ملے گا، ہدایت کا ارادہ نہیں کرو تو کیسے ہدایت ملے گا. اگلی آیت، یہ تو میں پہلی آیت کے بارے میں کچھ عرض کر دیا ضمناً. اگلی آیت میں فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیت اپنے آخرت کو سنوارنے کی ہے، تاکہ محشر میں برزخ میں جائے تو کامیاب رہے، محشر میں جائے تو کامیاب رہے، اس کے بعد جنت میں جائے وہاں پر مزے کرتا رہے. جس کا ارادہ آخرت کا ہے. اب آخرت کا ارادہ کرنے سے کام کیا چلتا ہے؟ آپ کی کتنی اچھی نیت ہو، اگر نیت کے مطابق عمل نہیں ہے تو نیت بیکار ہے. نیت کر رہے ہیں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھتے نہیں تو کیا ہوگا. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے. جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جاتا ہے، جن چیزوں عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر عمل کرتا ہے. وسعى لها، اور آگے ایک اور قید فرما دیا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جن چیزوں پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا مان جاتا ہے، لیکن سعیہا، کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن ویسا عمل ہونا چاہیے جیسا شریعت نے کہا ہے. غور طلب جملہ ہے، ویسا عمل ہونا چاہیے جیسا شریعت نے کہا. مثلا ایک موٹی سی مثال جو سمجھ میں آئے گی آپ کی، نماز ہے. نماز آدمی بہت دل لگا کر کے پڑھ رہا ہے لیکن سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتا، تو عمل تو کیا ہے لیکن جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کیا. ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار تشریف فرماتے مسجد نبوی شریف میں، آ کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا السلام علیکم. حضور نے جواب دیا اور جواب دینے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. مطلب کیا تھا؟ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تو ویسے نہیں پڑھی. بہت سے لوگوں دیکھا ہوا آپ نے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہونٹ تک نہیں ہلتا، قرآن پڑھتے چپ کھڑے رہتے، بیکار کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ الفاظ آدمی کے منہ سے ادا ہونے چاہیے جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. جب نماز ہوگی چپ منہ بند کر کے کھڑے ہو گئے. اگر آپ کو کبھی موقع ہو تو دیکھیے گا عام طور پر نمازیوں کیا حال ہے، منہ بند اللہ اکبر کہیں گے اور منہ بند کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اب ہونٹ ہلتا ہی نہیں، بھئی ہونٹ ہی نہیں ہل رہا ہے، زبان نہیں چل رہی ہے تو آپ نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیوں بیکار اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں؟ وسعى لها سعیہا، کوشش کرو ایسی کوشش جو شریعت کے نزدیک مقصود ہے. تو ان صحابی سے سرکار نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ تو صحابی ہیں، کوئی اور عام آدمی ہوتا تو بحث کرتا ابھی تو میں پڑھ کر کے آیا ہوں، جھک مارتا، گئے سیدھے پھر نماز پڑھی. عادت چونکہ صحیح نہیں تھی، جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے، تعدیل ارکان نہیں کرتے تھے. تعدیل ارکان جانتے کسے کہتے ہیں؟ ہر رکن کو
جو رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، ہر رکن کو جو ہے وہ اطمینان سے ادا کیا جائے کہ انسان کے جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ کر کے سیٹ ہو جائیں. مثلا رکوع کیا آپ نے، اب رکوع ایسا کیجئے کہ سارے اعضاء سیٹ ہو گئے، یعنی ایسے کیا پھر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے نام ہے قومہ، قومہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، جوڑ جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. پھر سجدہ کریں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں. تو سارے ارکان کو اطمینان سے کرنے کے بعد نام ہے تعدیل ارکان. اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار مثلا اتنی ہونی چاہیے جتنی دیر میں آدمی 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اتنی دیر تو ٹکنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اور اگر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھے اور پھر اللہ اکبر فوراً کہہ کے چلے گئے، 3 مرتبہ کیا 1 مرتبہ بھی دونوں سجدوں کے درمیان سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہے، لوٹانی پڑ جائے گی. وہ صحابی غالباً تعدیل ارکان نہیں کرتے تھے. اور کیوں نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کی جو غلطیاں ہیں وہ جان کر کے نہیں ہوتی تھیں. ایک فرق سمجھیے، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں جان کر کے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں جان کر کے. وہاں یہ حال تھا کہ غلطی اگر ہو جاتی تھی تو ابھی ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. بدگمانی مت پڑیے گا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ. جب مسئلہ معلوم ہوا تو فوراً عمل کرتے تھے. پردے کی آیتیں نازل ہوئی. پہلے پردہ نہیں تھا، مکے میں پردہ نہیں تھا. مدینہ منورہ میں کچھ دنوں کے بعد پردہ نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا. پردے کا حکم آج نازل ہوا ہے. صبح کو فجر کی نماز میں کوئی عورت بے پردہ نہیں تھی. بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر کے، سر کے اوپر پلو ڈال کر کے، ایک آنکھ کھول کر کے نماز کے لیے آئی تھی. اب آپ سوچیں گے صاحب تو غیر مقلدین کا مسئلہ تو بالکل صحیح کہ عورتیں مسجد میں آنی چاہیے. جب وہ حضور کے زمانے میں جاتی تھیں تو اب زمانے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے تو کہا جائے گا تم بیوقوف ہو. حضور کے زمانے میں نیا نیا اسلام آیا تھا، سیکھنا سکھانا تھا. اب وہ سیکھنا سکھانا ہو گیا ہوئے کہ ضرورت تھی. بعد میں حالات بدل گئے تو صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں. نیا نیا مسئلہ نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھیں. اور گھر میں نماز پڑھنے کو سرکار نے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرار دیا ہے عورت کے لیے. بات ختم ہو گئی. تو شروع کا معاملہ نا. تو آیت پردے کی نازل ہوئی ہے تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر کے سر کے اوپر سے گھونگھٹ لٹکا لیا ہے اور عورتوں نے ایک آنکھ کھول لیا تھا بس راستہ دیکھنے کے لیے. یہ تھا اصل پردہ. خیر 2 آنکھ کی بھی گنجائش ہے کھولنے کی. فوراً عمل کیا. 100% فوری طور پر صحابہ عمل کرتے تھے. اب اگر کسی چیز میں صحابہ سے چوک ہو گئی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جان کر کے چوک کرتے تھے. چوک ہو جائی اس لیے کہ اس کا مسئلہ ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. یہ ہوتا ہے. انہوں نے پھر آ کر عرض کیا السلام علیکم. سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام. صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی تو نے. یہ نہیں فرمایا آپ نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی، فرمایا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ تعدیل ارکان نہیں ہے، نماز کیسے ہوگی؟ پھر گئے، پھر نماز پڑھی. پھر سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی نہیں. حضور نے بتلایا کہ جب نماز پڑھو تو اس طریقے سے اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھو. تو صحابہ کرام فوری طور پر عمل کر لیا کرتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وسعی لہا، آخرت کے لیے آدمی کوشش کرے، عمل کرے، تیاری کرے. لیکن کیسی کوشش، کیسا عمل ہونا چاہیے؟ سعیہا، جیسی اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. نماز جیسی پڑھنی ویسے پڑھو، روزہ جیسے رکھنا ویسے رکھو، حج جیسے کرنا ویسے کرو. حج کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ بس کیا کہیے، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، گھوم کر کے آ جاتے ہیں، ایک مسئلہ بھی حج کے تعلق سے معلوم نہیں رہتا. گئے چلے آئے. مکے مدینے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ارکان ادا کیے جائیں گے تو حج ہوگا. اور کوئی رکن اگر چھوٹ گیا جو فرض تھا تو حج نہیں ہوا ہے، اور واجب تھا تو ناقص ہو گیا ہے.
اس لیے ہر عمل کو سیکھ لینا چاہیے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آیا کرتا ہے۔ تو جیسے روزہ رکھنا ویسے روزہ رکھو، جیسے حج کرنا ویسے حج کرو، جیسے کاروبار کرنا ویسے کاروبار کرو، جیسے ذکر کرنا ویسے ذکر کرو۔ اب ذکر کر رہے ہیں صاحب بہت شوق سے، لیکن اجتماعی ذکر شروع کر دیا، سب مل کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ ایسے ذکر کرتے تھے۔ ذکر انفرادی عمل ہے، یاد رکھیے گا، کبھی اجتماعی طور پر صحابہ کرام ذکر نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، یہ انفرادی ہے، ہر آدمی کا الگ الگ معاملہ ہے۔ جیسے آپ الگ الگ نفلیں پڑھتے ہیں، مل کر کے نہیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی ذکر بھی جو ہے وہ بھی الگ الگ کیا جائے گا، سب اجتماعی طور پر ذکر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے مسجدوں میں اجتماعی ذکر چالو کر دیا ہے، یہ بدعت ہے، بہت سی بدعت چالو ہو گئی۔ تو سعیہ عمل تو ہے، سعیہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عمل کرو، لیکن عمل جیسا کرنا چاہیے، جیسا شریعت نے کہا ہے ویسا کرو۔ شادی کرنی ہے کرو، لیکن جیسے شریعت نے کہا ہے اس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شادی کرو۔ وسعیہ تو ارادہ آخرت ہے، صحیح ہے، کوشش ہے، عمل ہے، وہ عمل جو ہے بالکل صحیح شریعت کے مطابق ہے۔ وہ مومن، اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ مومن بھی ہے، اس کا ایمان بھی صحیح ہے، اس میں شرک ملا ہوا نہیں ہے۔ تو نیت صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، ایمان بھی صحیح ہے، یہ تین شرطیں اگر پائی گئیں کسی مسلمان کے اندر، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہیں، مشکور ہیں، قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے شکور، اس لیے نام رکھا جاتا ہے عبد الشکور۔ شکور کے معنی بہت قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ نام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کے عمل کو قبول کر لیتا ہے، سمجھے، اس کی قدر کرتا ہے۔ ورنہ بتلائیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 منٹ کی، کیوں جنت ملے بھائی؟ کون سا کمال کیا آپ نے؟ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کی نعمتوں کو کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ جنت کی نعمتیں اتنے اعلیٰ درجے کی ہیں اور انتہائی عجیب غریب نعمتیں ہیں، یہ سب کہا گیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ اب اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو کیا ہماری نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمیں جنت مل جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا، شام کو خوب کھایا تھا، رات میں خوب کھایا تھا، سحر میں خوب کھایا تھا، اور جناب 12-14 گھنٹے روزہ رکھ لیا، کون سے کمال کر دیا آپ نے؟ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کو جنت مل جائے؟ جنت ملنے والی کیا بات ہے بھائی؟ اگر آپ نے تلاوت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو کیا اتنا بڑا عمل ہے کہ 10 منٹ تلاوت کیا تو جنت مل جائے؟ اتنا بڑا کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو بہانہ ہے۔ عمل تو اللہ تعالیٰ کے فضل، جنت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، اور کیوں دے گا؟ وہ شکور ہے، وہ بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کرتا ہے، شکور قدر کرنے والا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال جو ہے ایسے نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں صاحب وہ جنت مل رہی ہے اور جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، کون سے کمال کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی محنت کو قبول فرماتے ہیں، اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اس کی جنت عنایت فرماتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا جس مسلمان نے 3 باتیں پوری کر لیں، آخرت کا ارادہ ہے، نیت صحیح ہے، اور عمل ہے شریعت کے مطابق، اور ساتھ ساتھ ایمان میں اخلاص پایا جاتا، شرک سے بچا ہوا ہے، فَأُولَٰئِکَ، بس یہ وہ لوگ ہیں كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جن کی کوششیں اور جن کی جد و جہد اور جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔